تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ حج آیات 42 تا 57۔ آگے کا مضمون آیت 41 پر توضیحی آیات جو بیچ میں بطور جملہ معترضہ آ گئی تھیں ختم ہوئیں۔ اب آگے کلام اپنے اصل سلسلہ سے مربوط ہو گیا اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے مکذبین کی تاریخ کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تسلی دی گئی ہے کہ اطمینان رکھو، اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور اس کی ہر وعید شدنی ہے۔ اگر اس کے ظہور میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو یہ سنت الہی کے تحت ہو رہی ہے۔ اس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان اور ان کے مخالفین کو ڈھیل دے کر ان پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس آنکھیں ہوں تو اس سنت الہی کے آثار اس ملک میں قدم قدم پر موجود ہیں، لیکن جن کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں ان پر یہ آثار کیا کارگر ہو سکتے ہیں۔ اسی ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ تم مخالفین کے رویے سے بے نیاز ہو کر ایک نذیر مبین کی طرح لوگوں کو سامنے کے خطرے سے آگاہ کر دو۔ اگر یہ تمہاری دعوت کی راہ میں اڑنگے ڈالتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہر نبی اور رسول کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا ہے، لیکن اللہ کی بات پوری ہو کے رہی اور مخالفین و شیاطین کی تمام فتنہ انگیزیاں اللہ نے نابود کر دیں۔ شیاطین کو ان فتنہ انگیزیوں کا اللہ نے جو موقع دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اس طرح حق پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور اہل علم و ایمان پوری بصیرت کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، پھر ان کے قدم متزلزل نہیں ہوتے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ: اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور مدین کے لوگ بھی تکذیب کر چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی تھی، تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر ان کو دھر لیا تو دیکھو کیسی تھی میری پھٹکار۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ان کے ظلم کی حالت میں ہم نے ہلاک کر دیا تو وہ اپنی چھتوں پر ڈھہ پڑی ہیں، اور کتنے ناکارہ کنویں اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے؟ کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرتا، اور تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ان کے ظلم کے باوجود میں نے ڈھیل دی، پھر ان کو پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ کہہ دو اے لوگوں، میں تو تمہارے لیے بس ایک کھلا ہوا آگاہی پہنچانے والا ہوں۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے، اور جن کی تگ و دو ہماری آیات کی مخالفت کی راہ میں ہے وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول اور نبی بھی بھیجا، تو جب بھی اس نے کوئی ارمان کیا تو شیطان نے اس کی راہ میں اڈنگے ڈالے، بس اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو، پھر اللہ اپنی باتوں کو قرار بخشتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنائے جن کے دلوں میں روگ ہے، اور جو سخت دل ہیں، اور بے شک یہ ظالم اپنی مخاصمت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا ہے اچھی طرح جان لے کہ یہی تیرے رب کی جانب سے حق ہے، بس ان کے ایمان اس پر پختہ ہوں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ضرور صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر اس کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آدم کے یا ایک منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہوگا، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کا ذکر مجہول کے صیغے میں کیا گیا ہے، درحالانکہ
اوپر دوسرے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کا ذکر ان کی قوموں کی طرف نسبت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ان کی قوم نے نہیں بلکہ فرعونیوں نے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کے حالات کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے کسی تصریح کے بغیر خاتمہ کلام کے طور پر بات یوں فرما دی گئی کہ تکذیب تو ابھی تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہو چکی ہے۔ نکیر اصل میں نکیری ہے، یہ گر گئی ہے اور کسرہ اس کی یادگار ہے۔ عربی میں قافیہ وغیرہ کی رعایت سے یہ اس طرح گر جایا کرتی ہے۔ نکیر کے معنی عام طور پر اہل لغت نے انکار کے لیے ہیں، لیکن مجھے اس سے انکار ہے۔ کلام عرب کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی مجرد انکار کے نہیں بلکہ اس انکار کے ہیں جس کے ساتھ غیرت، نفرت اور بیزاری کی شدت پائی جاتی ہو۔ اس وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ پھٹکار کیا ہے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری قوم تمہارے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے یہ ذرا بھی اس سے مختلف نہیں ہے جو دوسری قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا۔ رسولوں اور ان کی قوموں کی تاریخ بھی عینیہ یہی ہے جو ٹھیک ٹھیک تمہارے ساتھ بھی دہرائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال میں نہ تمہاری کسی کوتاہی کو دخل ہے اور نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں جن چیزوں سے مسلح ہو کر میدان میں اترنا تھا ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ تمہاری جانب سے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن قوموں کی جو روایت ہے وہ بدلنے والی نہیں۔ بس اپنا کام کیے جاؤ، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، یعنی جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی ان کو اللہ نے فوراً نہیں پکڑا بلکہ ان کو کافی مدت تک ڈھیل دی، لیکن اس ڈھیل نے اصلاح حال کے بجائے جب ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیا تو اللہ نے ان کو پکڑا اور پھر اس پکڑ سے انہیں کوئی بچا نہ سکا اور ان کی ہستی ہی مٹا دی گئی۔ یہی معاملہ تمہاری قوم کے ساتھ بھی ہوگا اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ قصر مشید پختہ اور بلند ایوانوں محل کو کہتے ہیں، اور عربیت کے قاعدے کے مطابق جس طرح بئر کے ساتھ معطلہ کی صفت ہے اسی طرح اس کے ساتھ بھی متروک و مہجور یا اس کے ہم معنی صفت ماننی پڑے گی جو وضاحت قرینہ کی بنا پر حذف کر دی گئی ہے۔ اوپر والی آیت میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے یہ اسی کی شہادت ملک عرب کے ان آثار سے پیش کی گئی ہے جن پر سے اہل عرب کے تجارتی قافلے برابر گزرتے تھے اور جن کی روایات جیسا کہ ان کے شعراء اور خطباء کے کلام سے واضح ہے ان کے ہاں مشہور تھیں۔ فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہی شہر اور بستیاں ہیں جن کو ان کے کفران نعمت کی پاداش میں ہم نے ہلاک کر دیا، اور اب ان کا حال یہ ہے کہ ان کی دیواریں ان کی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ وہی ظالمہ یہاں حال کے محل میں ہے، اور ظلم کا مفہوم ہم جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ ظلم ہے جو قوموں میں اپنے کفران نعمت اور اپنے شرک کے سبب سے خود اپنی جانوں پر زوال کے نتیجہ ڈھاتی ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ قوموں پر اس طرح کی جو تباہیاں آتی ہیں وہ محض اتفاقی حادثہ سے آتی ہیں یا گردش روزگار کے طور پر جیسا کہ احمقوں نے سمجھا، بلکہ ان کا ظہور ان کے اخلاق و کردار کے اندر سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کی ناشکری میں مبتلا ہوتی ہیں اور ان کا یہ ظلم ان کے تمام انفرادی و اجتماعی اخلاق و کردار کی چولیں ہلا دیتا ہے، جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ پہلے ان کی عظمت کی چھتیں زمین بوس ہوتی ہیں، پھر ان کے وجود کی بنیادیں بھی اکھڑ جاتی ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا صورتحال کی تصویر ہے۔ بڑی عمارتوں کے انہدام کا آغاز بالعموم ان کی چھتوں سے ہوتا ہے۔ متروک و مہجور ہو جانے کے بعد پہلے ان کی چھتیں بوسیدہ ہو کر گرتی ہیں، پھر دیواریں بھی غیر محفوظ ہو جانے کے باعث
آد و بارہ میں ڈھہ جاتی ہیں۔ وَبِئْرٌ مُعَطَّلَةٍ کا عطف کریا پر ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ عرب کے ملک میں پانی کی قلت کے سبب سے کنوؤں اور چشموں کی بڑی اہمیت تھی۔ بستیاں وہی بستی تھی جہاں پانی دستیاب ہو اور کنویں بنائے جا سکتے ہوں۔ پھر لازماً سب سے زیادہ رونق بھی کنویں اور چشموں ہی پر ہوتی تھی۔ اس وجہ سے کنوؤں کی ویرانی تعبیر ہے ساری باہمی اور تمام چہل پہل کے ختم ہو جانے کی۔ وَقَصْرٍ مشید کے ساتھ بھی جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کوئی صفت معطلہ کی ہم معنی محذوف ماننی پڑے گی۔ اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتنے پرشکو اور بلند و بالا ایوان و محل ہیں جو بالکل متروک اور مہجور پڑے ہیں، اور جن کی پڑیوں کے آگے کبھی بڑے بڑے سردار اور حکمران سجدے کرتے تھے، اب ان کے کنگروں اور ان کی برجیوں میں زاغ و زغن کے آشیانے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فانہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ یعنی یہ عبرت بخش آثار تو ہم نے زمین میں چھوڑے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر سوچنے کی اور ان کے کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت بیدار ہو۔ اس لیے کہ اس دنیا کی اصلی آفت یہ نہیں ہے کہ سروں پر جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سروں کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہے اور سینے کے دل بیدار ہوں تو آدمی نابینا ہو کر بھی تمام حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن دل کی آنکھیں چپاٹ ہو چکی ہوں تو وہ دیکھتا تو سب کچھ ہے لیکن اسے سوجھتا کچھ بھی نہیں۔ یہاں قلوب کے ساتھ فی الصدور کی قید اس امر کا قرینہ ہے کہ الابصار کے ساتھ الرؤوس یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف مانا جائے۔ تقابل کا اصول جس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ چونکہ یہاں حال بے بصیرت لوگوں کا بیان ہو رہا ہے، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ دل کا پتہ اس کے مقام و محل کے تعین کے ساتھ دیا جائے کہ اصلی اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، اور یہ مکذبین رسول اسی اندھے پن میں مبتلا ہیں۔ کوئی ان کے سر کی آنکھیں کھلی دیکھ کر ان کو نابینا نہ سمجھے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے اندر بصیرت کی روشنی دل کی راہ سے آتی ہے اور ان کے دل کی آنکھیں بالکل اندھی ہیں۔ یہ امر خاص طور پر یہاں ملحوظ رہے کہ عرب کے شعراء منزل جانا کے آثار پر تو خون کے آنسو بہاتے تھے، یہاں تک کہ اس کے چولہے اور چکی کے آثار تک کو یاد کر کے روتے اور رلاتے، لیکن ان کے اس سارے مناظرے کی رسائی بس منزل جانا کے آثار ہی تک تھی۔ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے تاریخ کے ان آثار اور اپنے ملک کے ان کھنڈروں سے کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو دل کی آنکھیں کھولنے والی ہزاروں داستانیں زبان حال سے سنا رہے تھے۔ یہی حال ہمارے موجودہ زمانے کے ماہرین اثریات اور متوسمین کا ہے۔ انہوں نے بڑی گہری کھدائیاں کر کے بے شمار آثار سے عجائب خانے تو بھر دیے، لیکن ان کی ساری تحقیق و تفتیش صرف اس نقطہ پر مرتکز ہے کہ یہ آثار 5000 برس پہلے کی تہذیب کے ہیں یا 7۔ وہ اصل حقیقت جس کی طرف یہ آثار اشارہ کر رہے ہیں نہ کسی کی سمجھ میں آئی ہے نہ شاید آئے گی، حالانکہ قدرت نے یہ آثار اسی حقیقت کی تذکیر کے لیے محفوظ کیے ہیں، اس لیے کہ دلوں کے اندر بصیرت اسی حقیقت کے تذکر سے پیدا ہوتی ہے۔